نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے یہ اللہ کے وجود اور اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی گواہی ہے۔ ہر درخت کا پتا، ہر ریت کا ذرہ، ہر چیز جو دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ اپنے وجود سے گویا یہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرا بنانے والا کوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ان آیات کو پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیات کو حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ جو کائنات تو نے بنائی ہے یہ تو نے ویسے ہی نہیں بنائی۔ تو اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کا جو دولہ ہے جس وجہ سے بنایا وہ اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس انسان کو بڑی کرامت والا بنایا، بڑی شرافت والا بنایا، بہت بڑا اللہ نے اس کو مرتبہ عطا فرمایا، اس کو مشہود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی، جو نظر آتی ہیں جو نظر نہیں آتی، اس میں اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق یہ اللہ نے انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، محبت سے بنایا۔ جب آدمی کسی چیز کو محبت سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، وہ اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے نہیں بناتا۔ اب یہ پوری دنیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، ہیرے موتی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنایا۔ کہتے کتنے کا تولہ ہے؟ جی ₹1,00,000 کا تولہ ہے، 2,00,000 روپے کا تولہ ہے۔ یہ ہیرا تو اتنے کروڑ روپے کا ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر لیں، ایک لمحے کے لیے، کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم یہ تصور کریں اس دنیا میں انسان نہیں ہے، اب سونا کیا تولہ بکے گا؟ وہ ہیرے جواہرات کی کیا قیمت ہوگی؟ پتھر، روڑے اور ہیرے سب برابر۔ تو جس انسان کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت ہے، اس انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ مقصد زندگی میرے سامنے ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا۔ ایک آدمی سواری میں جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، رفتار اس کی 200 کی ہے، تو دیکھنے والا سب اندازہ لگا لیں گے کوئی بہت ہی زیادہ جلدی میں ہے اور کوئی بہت ہی ضروری کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو روکو بھائی۔ تو روکا، اشارہ دے کہ بھائی اتنی تیز گاڑی کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ آدمی یہ جواب دے مجھے تو معلوم نہیں، اس آدمی کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کہیں گے دماغ میں فرق ہے، پاگل ہے۔ اتنا تیز جانا اور پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ عموم
طور پر آج جو انسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی تو نہیں معلوم اسے کہاں جانا ہے. معلوم ہے؟ پوچھے کسی سے کہاں جانا ہے بھائی آپ کو. صبح اس طرف ٹریفک زیادہ ہے، شام کو اس طرف. اب تو ہر وقت ہر جگہ ٹریفک ہے. تو بھائی کہاں جانا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے تمہارا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا، عبث جس کا کوئی مقصد نہیں ویسے ہی بنا دیا، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کہاں جائیں گے لوٹ کر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کس کے ہیں؟ کہتے ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ ہم سب کو لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. ریل گاڑی جا رہی ہے اور اس کا رخ کراچی سے پشاور کی طرف، اور چل رہی ہے، ریل چل رہی ہے. ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ہم اس ریل میں سوار ہیں اور ریل جا رہی ہے پشاور، اس کا رخ پشاور کی طرف ہے. ایک آدمی بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے ریل میں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کہیں گے جی پشاور جا رہا ہے. ریل کا رخ کہاں ہے؟ پشاور کی طرف ہے. ایک آدمی سو رہا ہے، کہیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پیچھے رہ جائے گا اس لیے کہ سو رہا ہے. نہیں، ریل میں سوار ہے، پشاور جا رہا ہے. دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی گاڑی نکل جائے گی، تم تو باتیں کر رہے ہو، تو ان کے باتیں کرنے سے یہ پیچھے رہ جائے. کہتے ہیں نہیں، پشاور جا رہے ہیں، ریل میں سوار ہیں. ایک آدمی ریل کے اندر، ریل میں سوار ہے اور ریل جا رہی ہے پشاور، اور اس آدمی کا رخ ہے کراچی کی طرف، اور وہ ریل میں چل رہا ہے کراچی کی طرف. وہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں پشاور جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ریل کا رخ پشاور کی طرف ہے. ہم جس ریل گاڑی میں سوار ہیں اس کا نام دنیا ہے، اس کا رخ قبر اور آخرت کی طرف ہے، اور وہ چل رہی ہے. دل دھڑک رہا ہے، گھڑی کا کانٹا چل رہا ہے، دھڑکن رکے گی تو جائیں گے. تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ قبر کی طرف جا رہا ہے، یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. اس کا سفر چل رہا ہے. سوتے ہوئے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں سوتے ہوئے بھی یہ قبر کی طرف جا رہا ہے، جاگتے ہوئے بھی یہ قبر کی طرف جا رہا ہے. جس کام میں دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ اس لگے ہوئے کام میں دنیا آخرت اور قبر کی طرف جا رہا ہے. ذرا سا پیر پھسلے گا اور انسان ہوگا قبر کے اندر. جو سانس اندر ہے باہر نہیں آئی قبر کے اندر، جو سانس باہر ہے اندر نہیں گئی قبر کے اندر. بھائی وارنٹی کتنی ہے؟ وارنٹی لیتے ہیں نا چیزوں کی، 2 سال 3 سال 6 مہینے، کتنی وارنٹی ہے؟ کہتے ہیں اس انسان کی کتنی وارنٹی ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ تیرا جنازہ ہے. تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے. جانے والا تو چلا گیا، اب تجھ کو بھی جانا ہے اور مجھ کو بھی جانا ہے. سب کو جانا ہے، وہی جانا ہے. ہم رہنے کے لیے بسنے کے لیے آئے نہیں، ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے نہیں. ایک آدمی ایسا دکھا دے دنیا میں، ایک آدمی جو زمانے سے مرا ہی نہیں ہو. ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد ہم میں سے ایک بھی نہ ہو. ہے یا نہیں یہ بات؟ تو یہ جینے کے لیے تو یعنی غلط فہمی کیا ہو گئی؟ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے آئے، اور اللہ نے ہمیں مرنے اور جانے کے لیے پیدا کیا.
جب رہنے اور بسنے کے لیے آئے ہم یہ سمجھے تو ہماری ساری محنت رہنے اور بسنے کی ہے. مکان ہونا چاہیے. مرنے والے کو مکان کی ضرورت ہے. کسی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ 10,000 گز کا بنگلہ آپ کے لیے ہے, 6 مہینے کے بعد تو آپ کو مرنا ہے, اس کے لیے کوئی خوشی کی بات ہے؟ وہ تو 6 مہینے کی بات ہے, یا تو 6 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم کہتے ہیں مرنا ہے, لیکن میرے محترم دوستو عمومی طور پر اس کا یقین نہیں ہے. مرنے والے کی یہ زندگی نہیں ہو سکتی جو عام طور پہ آج ایک انسان کی, یہ مرنے والے کی تھوڑی زندگی ہو سکتی ہے. میں نے یہ بات کئی دفعہ سنائی. ہم جا رہے تھے, راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. ہمارے دوست جو تھے ساتھ, ان کے وہ جاننے والے دوست تھے, بہت ہی زیادہ دین سے دور, بہت زیادہ غفلت کی زندگی, بہت زیادہ دنیا کے اندر مست اور مگن. یہ زبردست قسم کا نشہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ دنیا کی محبت کا نشہ, یہ بہت برا نشہ ہوتا ہے, اور یہ عام طور پر موت کے وقت ہی اترتا ہے. جس کا مرنے سے پہلے اتر جائے اس کو تو فائدہ ہو جاتا ہے, ورنہ یہ آدمی ایسی باتیں کرے گا کہ اس کو مرنا ہی نہ ہو. یہ بھول جاتا ہے اللہ کو, یہ بھول جاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو, بھول جاتا ہے. تو ہم جا رہے تھے, وہ ملے راستے میں, بہت بڑا ایک پلازا بنا رہے تھے, بلڈنگ بڑی, بازار, پروجیکٹ بن رہا تھا ان کا. بیٹھے تھے, ملاقات ہوئی, تھوڑی سی ان سے دین کی بات, آخرت کی, جیسے ہم اور آپ سب کوشش کرتے ہیں کچھ اللہ کی بات ہو, کچھ مننے کی بات ہو. وہ صاحب جو تھے بہت زیادہ مست تھے اپنے حال میں. وہ کیا سمجھ رہے تھے, جو ان کا زبانی حال تھا, کہنے لگے, یعنی ان کا زبانی حال سمجھتے ہیں نا, جو ان کا حال تھا وہ بتا رہا تھا. بھائی ان بیچاروں کو کیا پتا ہے دنیا میں, ان کو کیا پتا ہے, ان کو تھوڑا سا ساتھی جو ہے نا میری طرف متوجہ ہو جائے. بھائی دیکھو, میں یہ جو آپ سے بات عرض کر رہا ہوں نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے, کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے یہاں ایک ہمارے پرانے ساتھی ہوتے ہیں رائے ون میں, ان سے کسی نے کہا, وہ رائے ون میں ہی رہتے ہیں, کہنے لگے آج کل کیا بات چل رہی ہے رائے ون میں. انہوں نے کہا آپ کتنا پہلے آئے تھے رائے ون؟ کہا 5 سال پہلے. کہا وہی چل رہی ہے جو 5 سال پہلے چل رہی تھی. ہمارے یہاں کوئی نئی بات ہے کیا؟ مرنا ہے یہ نئی بات ہے کیا؟ لیکن بھولے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو ایسا بنایا, یہ انسان بھول جاتا ہے یہ انسان. یاد دلانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا, بار بار یاد دہانی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے یہ نہیں معلوم؟ نماز کا وقت ہے بھائی, سامنے مسجد میں کتنے بجے, اتنے بجے یا اتنے بجے, سب کو معلوم ہے. کہتے ہمیں پتہ ہے کتنے بجے ہے. کہتے آپ کو پتہ تو ہے, آپ پتے پہ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جو پتے پہ نہیں پہنچا اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو کچھ پتا ہے کیا؟ پہنچے ہی نہیں. تو اللہ اکبر کہہ کے یاد دلایا جا رہا ہے. تو ہاں بھائی سب ٹھیک ہے, بس یہ پروجیکٹ بن جائے, اس کے بعد میں ہوں اور اللہ ہے, مسجد ہے اور میں ہوں. انداز یہ تھا جیسا کہ تھوڑا سا مذاق اڑانے والا. بھائی ٹھیک ہے, ابھی یہ ان کو, ہم امریکہ میں تھے نا, تو لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کی باتیں, لیکن یہ امریکہ ہے, یہ امریکہ ہی ہے,
ہم نے کہا ہم لوگ ٹھٹے سے آئے ہیں، ہمیں کیا پتا امریکہ میں کیا ہوتا ہے، تم لوگ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ منہ سے کھاتے ہو کہیں اور سے کھاتے ہو؟ کہتے جی کھانا تو منہ سے ہی کھاتے ہیں۔ جیسے کھانے کا راستہ ایک، ایسے نجات کا راستہ بھی اللہ نے ایک بنایا، اور وہ اللہ کا مبارک دین ہے ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ مبارک دین بنایا۔ جس کی سمجھ میں آئے گا اس کی بھی نجات کا ذریعہ ہے، جو نہیں سمجھے گا اور نہیں مانے گا اس کی بھی نجات کا ذریعہ صرف یہی دین ہے۔ جو نہیں مانے گا اس کو مرنے پر سمجھ میں آئے گا، اور مرنے پر جس کو سمجھ میں آیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس آپ چلیں انشاءاللہ جو ہے نا، بس اس کے بعد جو ہے وہ کہہ تو ہم سے یہ رہے تھے، انداز ان کا اور تھا، بھائی ٹھیک ہے جو تم، بس تمہارے لیے ٹھیک ہے، ہم تو بہت مصروف ہے نا۔ 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی ان سے، اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی، اتنی بڑی، مسجد میں بیٹھے ہوئے رونا دھونا۔ ارے بھائی ماشاء اللہ خیر تو ہے۔ کہنے لگے بس جی کچھ نہ پوچھو، وہ جو ملاقات ہوئی تھی نا ہماری، میں نے تو آپ کو چلتا کر دیا تھا، ان بیچاروں کو تو کچھ پتہ نہیں دنیا کا۔ تھوڑے دن کے بعد میرے سر کے اندر درد ہوا، بڑھتے 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 شدید درد، ناقابل برداشت۔ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا ایم آر آئی کراؤ، جو ایکس رے ہوتا ہے دماغ کا وہ کروایا۔ بس پھر کیا تھا، برین ٹیومر، کینسر ہوتا ہے نا دماغ کا، بھائی ٹیومر ہے تمہیں اور پھیل چکا ہے پورے دماغ میں۔ بس 2 ہفتے 3 ہفتے جو کرنا ہے کر لو۔ کہتے ہیں درخت ہے نا، درخت ہرا بھرا، اس پہ لکھ دو کینسر تو وہ سوکھ جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کے ساتھ عافیت کرے بھائی۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ بڑھ نہیں سکتی، جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ جتنی اللہ نے دی ہے وہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہماری زندگی اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہماری موت، بس یہ اللہ سے مانگے۔ کوئی ایسا بول ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بول ہے نا، بول یہ انسان کا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بول۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، ڈرنا چاہیے۔ میں یہ بات بھول نہیں جاؤں، آپ مجھے یاد دلانا۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے یہاں پہ کراچی میں، بہت پرانے ساتھی، ہمارے بھائی واسف منظور تھے نا رحمت اللہ علیہ، ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے اجتماع میں سروزے، وہ ہمارے امیر ہوتے تھے، اتنے پرانے آدمی۔ کبھی ہم نے ان سے دنیا کی بات ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی، جماعت میں نہیں، بغیر جماعت کے بھی۔ بس اللہ کا ان کی طرف سے امتحان تھا۔ کبھی انسان کی زبان سے ایسا بول نکل جاتا ہے نا، وہ آدمی کیا کہتا ہے، تم نے مجھے سمجھا کیا ہے، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے، میں بتاتا ہوں میرے بندے تو کون ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ فرماتے ہیں تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، تیرا را مٹیریل جس سے تجھ کو میں نے بنایا، اس کا نام لینا بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کا تذکرہ بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا تھا وہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ فرماتے ہیں 2 گندے پانی سے مل کر تجھ کو بنایا، اور تیری تو مجھے کیا سمجھا ہے، کیا سمجھے بھائی تم کو؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے ہیں زمین پہ اکڑ کے مت چل، اِنَّكَ
لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو اپنی اکڑ سے اور اپنی چال ڈھال سے تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو ان بڑے بڑے پہاڑوں کو پھلانگ سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہو جائے نا، تھوڑا سا، تو یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، یہ ننگا دوڑتا ہے سڑک کے اوپر، ننگا دوڑے گا کپڑے اتار کے، کیا اس کی حیثیت ہے انسان کی؟ اب وہ جو تھے ان کے ساتھ سب چلتے تھے ہم لوگ، کوئی بات ان کی زبان سے نکل گئی ہوگی، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی، عمر ہو گئی 30-35 سال، اب سب ساتھی فکر مند، بھائی امیر صاحب کی شادی ہونی چاہیے، کیا کمی ہے امیر صاحب میں؟ تو ایک رشتہ لے کر آئے، ایک ہمارے پرانے ساتھی، یہاں کے بہت پرانے آدمی، امیر صاحب ایک جگہ سے رشتہ میں لایا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے لڑکی بالکل دیندار نہیں ہے، بالکل دین سے دور ہے، اور گھر میں بھی ان کے کوئی دینی ماحول نہیں ہے۔ آئے چھوڑو، میں سب کو سدھار لوں گا، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا، بس یہ جملہ تھا ان کا، بیچاروں کا۔ یہ ہمارا اندازہ ہے، باقی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ ان کی شادی ہوئی، ہم سب گئے شادی میں، ان کی دلہن لے کر آ گئے۔ وہ تھوڑے دن کے بعد جو دلہن نے ان کو سیدھا کیا، وہ تو بیچارے سبھی بھول گئے، یہاں تک کہ مہینوں نظر نہیں آتے تھے، پھر سالوں نظر نہیں آئے۔ بڑی تقریریں کرتے ہو جا کے وہاں پہ، خرچہ لاؤ، خرچہ گھر کے اندر، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی، پہلے تو سب چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے میری ملاقات ان سے ہوئی ہوگی 4-5 سال کے بعد، یعنی بہت، شادی کو بہت وقت ہو گیا تھا، 15-20 سال ہو گئے، ان کے یہی حالات چل رہے تھے۔ میں اپنی گھر والی کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں، ان کے علاقے سے میں گزر رہا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، تو یہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے افسردہ حالت کے اندر۔ میں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی بزرگ آدمی ہیں، میں تھوڑا ان سے حال احوال کر کے آتا ہوں۔ میں نے گاڑی روک کے میں ان کے پاس گیا، سلام کلام، خیریت، بھائی کچھ نہ پوچھو بھائی، میں تو بڑی آزمائش اور امتحان میں آ گیا ہوں، اب مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ خرچہ مانگتی ہے، اس کی دوسری وہ ہے مطالبات ہیں، اور میرے پاس تو ملازمت آج کل ہے نہیں، میں بے روزگار ہوں۔ تو خیر میں نے کہا کہ آپ صبح فلانی جگہ آئیے، صبح وہ آ گئے، میں بھی چلا گیا۔ ایک صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا آپ آ جائیے، بہت اچھی ملازمت ان کو انہوں نے دے دی۔ اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا آنا جانا انہوں نے شروع کیا، لیکن قربانی بہت تھی ان کی، آدمی بہت بڑے آدمی تھے۔ اب ان کا میں خاتمہ آپ کو صرف سنا دیتا ہوں کہ کرتے کرتے دوبارہ پھر یہ کام میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے 7 مہینے کا ارادہ کیا، ان کی مسجد کی جماعت تھی 7 مہینے کی، آسٹریلیا ان کی تشکیل ہو گئی۔ یہ جماعت آسٹریلیا میں پہنچی، میں بھی پہنچا وہاں پہ، ہماری وہاں ملاقات ہوئی، ہم بیٹھے وہاں، بات چیت ہوئی، ہماری پرانی باتیں ہم لوگ یاد کر رہے تھے ان کے ساتھ، کہہ رہے تھے بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہوئی بہت، اتنا وقت گزر گیا۔ واپسی میں وہ جماعت تھائی لینڈ گئی یا ملیشیا گئی، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، دو میں سے ایک جگہ گئی، چند دن باقی تھے ان کے، اور وہاں پر وہ مسجد بدلنے کے وقت وہ غسل خانے میں انہوں نے غسل کیا، بس اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلے، وہیں تدفین ہوئی ان کی۔ اللہ کے راستے کی اللہ نے ان کو موت دی۔ لیکن میرے محترم دوستو، انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، بہت اللہ سے مانگے، جتنا آدمی دین کے کام میں، دعوت کے کام میں آگے بڑھے، اتنا آدمی کے اندر اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت،
اور اپنے اندر کام کرنے والوں کی صفات، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانا، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اس محنت کے لیے، نبی والے کام کے لیے، جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہر ایک سے محبت کرنا. حسد کیوں ہوتا ہے لوگوں سے؟ کیوں حسد ہوتا ہے بھائی؟ پتہ ہے حسد کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ لی، اب حسد ہو رہا ہے، مخالفت کر رہے ہیں اس کی. پتہ ہے یہ اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسد کا ترجمہ ہے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا. کس نے دیا ہے؟ جس کو بھی دیا. کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے اللہ نے غلط تقسیم کی، اللہ کو نہیں دینا چاہیے، مجھے زیادہ معلوم ہے، اللہ کو نہیں معلوم. وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے. میرے محترم دوستو، یہ بڑے دن اور بڑی راتیں ہیں. یہ ذی الحج کے ایام ہیں نا، یہ بڑے دن اور بڑی راتیں ہیں. یہ دین جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ابراہیمی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ شروع سے لے کے اخیر تک قربانی 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 اور مجاہدہ ہے، بھری ہوئی ہے قربانی اور مجاہدے سے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی زندگی بھی قربانی اور مجاہدے سے بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہی خاندان تھا نا جس کی قربانی ہے پوری. کیا مطلب؟ مردوں کی قربانی، عورتوں کی قربانی اور بچوں کی قربانی. معاشرہ اسی سے بنتا ہے. مرد بنے اور عورتیں بنے اور بچے بنے تو وہاں مرد سے بھی قربانی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی قربانی، اور ہاجرہ علیہ السلام سے بھی قربانی، اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی قربانی. بڑھاپے کی حالت میں جو بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی اسماعیل تھے علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کے اندر تو ویسے ہی شفقت اور رحمت بہت ہوتی ہے، پوری امت کے لیے ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے کتنی ہوگی. اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا یہ اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ نے رکھا ہے انسان میں. اور اولاد سے محبت ہونی چاہیے آدمی کو. حیوان کو بھی ہوتی ہے، انسان تو پھر انسان ہے. وہ ایک آدمی تھا، بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتے، بعض لوگ مجلسیں لگاتے، چوپالے لگاتے گلیوں کے اندر، اس میں ایک کوئی زیادہ مقرر ہوتا ہے، ہر وقت وہ بات کر رہا ہے، لوگ ماشاء اللہ. اب وہ جناب اپنے قصے سنا رہا ہے. پتہ ہے تمہیں کچھ کتنا روب اور دبدبہ ہے میرا گھر کے اندر؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے شیر داخل ہو گیا. ایسے سب لوگ جو ہے نا وہ اب وہ اپنی بڑی بڑی باتیں مار رہا ہے وہاں پر. بھائی جیسے شیر داخل ہوتا ہے نا تو سناٹا چھا جاتا ہے. ایسا مجھے دیکھ کے پورے گھر کے اندر. تو کوئی سمجھدار بیٹھا تھا وہاں پہ، کہنے لگے آپ گھر پہ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے وہ میرا اپنا، کہنے لگے شیر تو جنگل میں رہتے ہیں، تمہیں تو جنگل جانا چاہیے، گھروں میں تو آدمی رہتے ہیں. گھر میں رہنے کی جگہ کس کی؟ آدمی کی ہے یا شیر کی ہے؟ گھروں میں تو آدمی رہتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے 24 گھنٹے آپ کا تعلق اللہ سے رہتا تھا. 24 گھنٹے سوتے کی حالت میں بھی اللہ سے آپ کا تعلق رہتا تھا. اے اللہ کے رسول، صحابہ نے پوچھا جس کا مفہوم ہے آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، کبھی آپ غم کی حالت میں ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہیں، کبھی آپ کس حال میں؟ انسان ہیں، حال ہے آدمی کے اوپر. کیا ہر حال میں
آپ کی ہر بات اور آپ کا ہر فعل ہم نقل کر لیں, محفوظ کر لیں. لکھ لیں کیا آپ نے اس وقت یہ کیا, اس وقت یہ کیا. آپ پر بھی تو حالات ہوتے ہیں, تو کیا ہر وقت کے حالات آپ کے محفوظ کریں؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر دنیا میں بھیجا, اس زبان سے کسی حال میں کوئی بات سوائے اس کے جو اللہ چاہتے حق بات, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جائے. تو آپ کا تو ہر وقت اللہ سے تعلق ہے. کتنی نورانیت ہوگی, کتنی روحانیت ہوگی. ایمان کی حالت میں جس نے صرف آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا, اس کے ایمان کے برابر قیامت تک کے اس کے بعد کے اولیاء اور کتب اور سب مل کر بھی نہیں ہو سکتے. اس ایک لمحے کی جو صحبت ملی ہے اس سے ایمان اتنی ترقی کر گیا, تو نبی کا کیا حال ہوگا اور امام الانبیاء کا کیا حال ہوگا. بعض لوگ ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے, تسبیح ہاتھ میں ہے. بھائی سب سے بڑی بزرگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. آپ علیہ السلام جس سے ملتے تھے وہ یہ سمجھتا تھا عام طور پر آپ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ پورا متوجہ ہو کر ملتے تھے, آپ اس طریقے سے نہیں ملتے تھے, گردن پھیر کر نہیں ملتے تھے. آپ اپنا سینہ اطہر کو پورا اس کی طرف موڑ لیتے تھے. اور اس کی کبھی ہم کوشش کر کے دیکھیں, کبھی کوشش کریں, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آپ علیہ السلام سے زیادہ مشغول اور مصروف کون آدمی ہوگا دنیا میں؟ جو آپ جس سے ہاتھ ملاتے تھے, آپ جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کر کے دیکھ لیں کتنا مشکل ہے, کتنا صبر والا کام ہے. یہ سنت ہے لوگوں سے محبت کرنا. کوئی آدمی باہر سے آتا تھا مدینہ منورہ, اجنبی آدمی, جب صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, اس آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا تم نے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ. کیا مطلب ہے؟ آپ کی کوئی امتیازی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی, آپ کا کوئی امتیازی انداز نہیں تھا بیٹھنے کا. جب آپ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ کی بیویاں بھی ہیں, آپ کی بچیاں بھی ہیں. گھر کے اندر تو ہنسی مذاق ساری باتیں ہوتی ہیں. اب وہ ایک آدمی کا چہرے پہ اتنی سنجیدگی ہے, اتنا سنجیدہ ہر وقت ہی بس اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں. بزرگی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم, وہ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ متبسم ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ تبسم کرنے والا, مسکرانے والا. حالانکہ آپ کے دل کے اندر جو غم تھا, جو پریشانی تھی, اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا اور اللہ نے اس پر تسلی دی ہے. اتنا غم, اتنا فکر تھا, لیکن آپ سے زیادہ کوئی متبسم نہیں تھا, آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. صحابہ یہ فرماتے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے نا, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ داخل ہوئے اور ازواج مطہرات یا آپ کی بچیوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی بات چیت کا موضوع کو بدل لیا ہو. ہوتا ہے نا, کلاس میں استاد آ گیا, اب وہ ٹھٹے مار رہے ہیں آپس میں ادھر ادھر کی. اچھا وہ میں کیا پوچھ رہا تھا, وہ سوال بتانا ذرا. آدمی نے بات بدل دیتا کسی بڑے کو, افسر کو دیکھ کر, گھر کے بڑے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس میں آپ شریک ہو جاتے تھے ان کے ساتھ. اتنی آپ کی طبیعت کے اندر عمومیت تھی, اتنی عمومیت تھی. ہاں, لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا, نماز کا وقت آ گیا, آذان کی آواز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا.
آپ بیٹھے ہوئے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کر رہے، اذان، ایک دم آپ کے چہرہ بدل گئے. تو کون؟ اے اللہ کے رسول میں عائشہ ہوں. کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. یہ آپ کا حال ہو جاتا تھا، فوراً آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑے دن ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں. ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے، سال کے گناہ معاف ہر دن. یہ آج تیسرا دن ہے نا، 9 روزے، اور جو 9واں روزہ ہے نا عرفے کا روزہ، اس میں پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف. عرفے کا روزہ. تو یہ دنوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ایک دین کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی بنیاد قربانی ہے، اور وہ قربانی مردوں نے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، بچے کی طرف سے، تو بچے کی طرف سے ہے نا جی، تو وہ قربانی ہے نا جی. اور بچہ بھی کیسا ماشاء اللہ، جب بیٹے کو لے کر گئے ہیں نا، یہ باتیں ہم بہت دفعہ سنی ہم نے، لیکن کیا باتیں ہیں، جب کہو جب سنو آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا شیطان مردود. پتہ ہے کہاں لے کر گئے ہیں تیرے بیٹے کو؟ کہاں لے کر گئے؟ باپ ہے، بیٹے کو لے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. کبھی کوئی باپ بھی بچے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. اب لے گئے بچے کو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کروں. کتنا اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ یہ حکم ہم سب کو دے دیتے، ہر عید میں ایک جاتا. کیا کرتے ہم لوگ؟ ابھی تو بکرا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو بیٹا کیا کرنا، کیا تم کیا کہتے ہو؟ اس لیے تھوڑی پوچھ رہے تھے کہ وہ ہاں کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. تو اس کا جواب کیا تھا ان کا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا کہا انہوں نے؟ ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے. اللہ کے حکم میں اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. فلما اسلما وتلہ للجبین. کیسے لٹایا ان کو؟ ہم بکرے کو تو یوں لٹاتے ہیں نا، منہ پر ہوتا ہے. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا. ان کی جو جبین، اس کو کہتے ہیں پیشانی، وہ زمین پہ لگی ہوئی تھی، منہ نیچے تھا. کیا ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ کہیں بیٹے کے چہرے پہ شکل پہ نظر پڑ کے اللہ کے حکم میں لمحے بھر کی تاخیر نہ ہو جائے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کیا ہو گیا؟ نیند آ گیا نا. تو اللہ کیا کہہ رہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کہا اسماعیل السلام ذبح ہوئے تھے کیا؟ نہیں، جس کا حکم دیا گیا تم اس میں کامیاب ہو گئے. اس پہ وہ بزرگ جو ہمارے کہتے ہیں نا، اللہ قربانی مانگتے لیتے نہیں ہیں. اللہ لے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے کیا؟ اب جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. حاجی جا رہا ہے ماشاءاللہ ایسی جگہ، وادی غیر ذی زرع، جہاں زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا. اے ابراہیم آواز لگا دو، بس لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی محبت سے اور اس گھر کے مالک سے بھر دوں گا. اللہ نے فرمایا، اللہ نے بھر دیا. جیسے شمع پہ پروانے ٹوٹتے ہیں نا، بوڑھے بوڑھیاں اپاہج
بچے جوان پھر رہے ہیں وہاں پہ. اب اس موسم میں 22 جون ہے آج, 22 جون سال کا سب سے بڑا دن, عام طور پہ بہت گرم دن. دیکھیں بیت اللہ میں جا کے کیسے دیوانہ وار, یعنی لوگ اپنے 2-2 سال کے بچوں کو کندھوں پہ لٹا کے ماں باپ طواف کرا رہے ہیں اللہ کی محبت کے اندر. ایسی اللہ نے اپنی محبت بھر دی. میرے محترم دوستو, نہ دین کو کچھ ہونا ہے, نہ دین, اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. یہ دین پھیل کر رہے گا, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے, یہ دین پھیل کر رہے گا. اللہ نے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا. اب کیا کریں گے حاجی؟ یہ حاجی وفود ہے, وفود ساری قوم کی, ساری امت کی طرف سے. اللہ ہم سے ناراض ہے عمومی طور پر, جو ہمارے عمل ہے, جو ہمارے کرتوت ہے, عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا. یہ جو برما ہے نا, برما, اس کا شہر ہے رنگون, اس کا اب نیا نام ہے ینگون, اس کو ینگون کہتے ہیں. اس میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے صورتی مسجد. صورتی مسجد پتہ نہیں 300-400 سال پرانی مسجد ہے. عجیب اس مسجد کے اندر کیفیات ہیں. آدمی چاہتا ہے نا, اتنی عبادت ہوئی اللہ کی وہاں پہ, اس کے اثرات تو ہوں گے نا وہاں پہ. ہم بھی گئے صورتی مسجد میں. وہاں پر ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ, یہ ایک زمانے میں تشریف لائے تھے وہاں پر اس مسجد میں. بہت مسلمان, یہ جو قتل عام ہوا تھا نا برما میں, یہ دوسرا تیسرا قتل عام تھا, ایسے 3 دفعہ تقریباً وہاں ہو چکا. جب پہلی دفعہ ہوا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے, اس سے پہلے علی میاں صاحب وہاں پہنچے. انہوں نے مسلمانوں میں جمع ہو گئے مسلمان, ان نے بیان کیا. اس بیان میں ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا, میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. کہنے لگے کہ توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے اعمال کو اچھا کرو, وغیرہ وغیرہ. بیان تھا, اس میں جو اہم موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. تھوڑے دنوں کے, وہ تو خیر چلے گئے واپس ہندوستان. تھوڑے عرصے کے بعد وہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا. اب مسلمان وہاں سے ہجرت کی, لوگ مسلمانوں نے پاکستان بھی آئے, ہندوستان بھی گئے اور ملکوں میں بھی گئے. ہندوستان کے ایک علاقے میں جا کر وہ آباد ہو گئے. زیادہ لوگ ایک ہی علاقے میں, یہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ابھی ہم آسٹریلیا میں تھے, وہاں بھی ان کی بستیاں ہیں. اس سے پہلے ہم امریکہ میں تھے, وہاں بھی ان کی بستی ہے. یہ مل کر رہتے ہیں, جہاں رہتے ہیں. تو ہندوستان کے ایک علاقے میں یہ آباد ہو گئے. علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لے گئے. پھر ان لوگوں نے بلایا ان کو اور دعوت دی کہ حضرت بات کریں ہم سے. انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے میں تمہارے یہاں آیا تھا اور میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. جی آپ نے کہی تھی. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں نے کیسے کہا تھا کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں. فرمانے لگے بارش سے پہلے موسم ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. میں نے تمہارا موسم اچھا نہیں دیکھا تھا, تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنے اعمال کو بدلو. تم نے علاقہ بدل لیا. اگر تم نے اعمال نہیں بدلے تو تمہارے ساتھ یہاں بھی وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا.
تو اللہ نے ان چیزوں کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو ستایا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو ہم ناراض کر کے دنیا میں کیا سکھ دیکھیں گے؟ وہ کیسا دل ہے کہ جو خوش نہیں ہوتا جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض نہ کیا جائے۔ یہ انسان کیا ہے؟ اس کے ایمان کس درجے پہ چلا گیا؟ جب تک اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرے، دل خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو حاجی ہے، عازمین حج ہے، یہ جو جا رہے ہیں اس وقت اللہ کے گھر کی طرف، یہ سارے وفود ہیں پوری امت کی طرف سے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کے لیے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کے لیے جا رہے۔ اور اللہ اس حج کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً زندگیوں کے بدلنے کا اللہ ذریعہ بناتے۔ حج توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں لوٹ جانا۔ بہت تیزی سے جا رہے تھے، کسی نے روک کے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلانی جگہ۔ کیا غلط جا رہے ہیں، آپ واپس ہو جائیں۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ حج توبہ ہے۔ یوم عرفہ جو میں نے عرض کیا 9 ذی الحج کو، عرفات کا دن، 9 ذی الحج کو حاجی کہاں جائیں گے؟ عرفات میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عرفات ہی حج ہے۔ جو ہوا سے بھی گزر گیا نا 9 ذی الحج میں، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، ہاں اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ عرفات ہی حج ہے۔ تو اب 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج آئے گی نا، نکلے گا حاجی، لبیک اللہم لبیک، ساری فضائیں گونج رہی ہوں گی، ہر حجر ہر شجر وہ بھی لبیک کہہ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم آ گئے، ہم نے تو بہت ستایا تجھ کو، لیکن اے اللہ اب تو امت کو معاف کر دے۔ 8 ذی الحج کو مینا کے اندر اور 9 ذی الحج کی صبح حاجی چلے گا عرفات کی طرف۔ اور عرفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عرفہ کا ترجمہ ہے معرفت، اللہ سے جان پہچان۔ گویا اللہ سے جان پہچان کو پیدا کرنا، اللہ سے اپنے روٹھے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو بنانا، اس کے لیے حاجی عرفات میں جاتا ہے۔ عرفات کے اندر، عرفات کے دن جتنی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، سال کے کسی دن نہیں آتی، کسی دن نہیں آتی۔ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ 20 اور 25 لاکھ تو باہر سے آئے ہوئے حاجی ہے نا، جو مقامی ہوتے ہیں حاجی، وہ سب ملا کے 30 40 50 لاکھ ہوتے۔ عبادت کیا ہے عرفات کی؟ کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات میں پہنچے، آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اور یہ حج آپ کی زندگی کے آخری سال کا ہی تھا جب آپ حج پہ پہنچے، اور عرفات میں گویا دین کی تکمیل ہوئی۔ دین کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ عرفات میں ہوئی ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں نازل ہوئی۔ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ پتہ ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے علماء نے؟ علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ کیا اس آیت کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ دین مکمل ہو گیا کہہ رہے، تو پھر یہ آخری قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کہتے نہیں، اس کے بعد چند آیات نازل ہوئی۔
لیکن احکامات کی کوئی آیت نہیں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ آیت، تو سارے صحابہ خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ جس دین کے لیے انہوں نے اپنا ہر چیز قربان کر دی. قربانی کی کوئی حد ہے؟ ہر چیز کو اللہ کے دین پر لگا دینا. حیات الصحابہ ہمارے سامنے ہے، سیرت ہمارے سامنے ہے. کیسے لوگ تھے میرے محترم دوستو. جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، ایسے اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے صحابہ کا اللہ نے انتخاب کیا. یہ منتخب تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. صحابہ خوش. بھائی ایک آدمی کیسے اپنی چھاتی پہ ہاتھ لگاتا ہے اپنے بچوں کو، تیرے باپ نے اپنے خون سے یہ فیکٹری لگائی ہے، یہ جو کوٹھی ہے نا، یہ تیرے باپ نے اپنے بال سفید کیے، وہ اپنی بیچارہ اسی کو سمجھ رہا ہے. جب خون سے لگایا تو بچے ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں، پھر بعد میں خون سے لگائے نا تو خون مانگے گا. وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کے لگایا تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ لگایا تھا. خوش ہو گئے، خوشخبری آ گئی، دین مکمل ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے اس آیت کے نازل ہونے. پریشان، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، اعلان ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کو کہتے دین کی سمجھ. مزاج نبوت اور دین کا مزاج بہت زیادہ جاننے والے ابو بکر تھے. کہتے ایک ہے شریعت کے احکامات، ایک ہے شریعت کا مزاج. مکی زندگی جو ہے وہ زیادہ محنت ہے مزاج شریعت کا بنانے کے لیے. جس کا مزاج بنے گا اس کو احکامات سمجھ میں آئیں گے. جس کا مزاج نہیں بنے گا وہ احکامات پڑھے گا، مزاج بنا ہوا نہیں تو احکامات کو مزاج پہ لائے گا، اپنے مزاج پہ لائے گا. تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہیں پتا ہے اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے؟ وہ سب عربی دان تھے، ان کی اپنی زبان تھی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تو کہہ رہے دین مکمل ہو گیا، جو میں نے مفہوم عرض کیا ابھی. حضرت ابو بکر فرمانے لگے، اللہ اس آیت میں اعلان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے. بھئی ایسی تو کوئی بات ہے نہیں قرآن اس آیت کے اندر، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نبی ایک مقصد اور کام کو لے کر آتا ہے، دین کو لے کر آتا ہے. اللہ فرما رہے کام پورا ہو گیا، دین پورا ہو گیا. دین پورا ہونے کے بعد نبی کی واپسی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، آپ نے ابو بکر کی سمجھ کی تعریف فرمائی. تو کیا ہے وہاں پہ؟ حضور علیہ السلام نے، ہم تو یہاں پہ روزہ رکھتے ہیں، عرفے کا روزہ بڑی فضیلت ہے. اب حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ تو صحابہ کو فکر تھا، ہم دیکھیں آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو آپ کو صحابہ نے دودھ پیش کیا تو آپ نے دودھ پی لیا. صحابہ کو پتہ چل گیا آپ کا روزہ نہیں ہے. تو حاجی تو روزہ نہیں رکھتے وہاں پر، تو آپ کا روزہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کھایا بھی نہیں، آپ کا روزہ تو نہیں تھا، آپ نے کھایا، بس یہی دودھ پیا تھا آپ نے اور کچھ نہیں کھایا. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اول وقت میں ملا کے پڑھی، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھی ملا کر. اور گرمیوں کا حج تھا، یہ علماء نے لکھا. تو غروب تک 5.5 گھنٹے تقریباً ایک ہی عبادت ہے آپ سے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی اونٹنی پر بیٹھ کر اور کھلے آسمان کے نیچے گرمی میں آپ اللہ سے رو رو کر مانگ رہے ہیں.
یہ ہے عبادت اس دن کی. کہتے ہیں اتنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, اتنی جوش میں ہوتی ہے, کسی دن نہیں ہوتی. لیکن اس عرفات کے میدان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ عرفات میں وہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ان سے ناراض ہوتے. کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عرفات میں موجود ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عرفات میں موجود ہیں, حج کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ان کو اپنی بخشش کا یقین نہیں, اللہ ان سے ناراض ہو جاتے. تم عرفات میں آئے ہو اس میدان کے اندر احرام پہن کر, تمہیں اپنی بخشش کا یقین نہیں ہے, اللہ ان سے ناراض ہو جاتے. کہتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے نا 9 ذی الحج کو, تو وہ جتنے حاجی عرفات میں ہیں ان سب کے گناہوں کو لے کے ڈوب جاتا ہے, اور آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ ان قربانیوں کی یہ یاد ہے. ہر رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے, ہر رات ذی الحج کی. یہ 9 راتیں ہیں نا, یہ لیلۃ القدر کی راتیں, اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف, اور عرفے کے روزے یعنی اگلے سال اور پچھلے سب گناہ معاف. اتنی فضیلت ہے اس کی. اور یہ جو عرفات کا دن ہے نا, عرفات کا, اس کی 2 راتیں ہیں. ہمارے یہاں پہلے رات ہوتی ہے, آج شب جمعہ ہے نا, کل جمعے کا دن ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, پہلے رات ہے اور پھر دن ہے. اب عرفات کے جو پہلے کی رات ہے وہ تو عرفے کی رات ہے ہی, وہ تو ہے ہی عرفے کی رات. لیکن علماء نے لکھا کہ جو 9 کا دن گزرنے کے بعد اگلی رات کو فجر سے پہلے پہلے عرفات سے گزرے, اس کا بھی حج ہو جاتا, وہ بھی رات عرفے کی رات ہے. یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے 2 راتیں دی, اور وہ 10 ذی الحج ہے نا جو حج کا دن, یہ وہ دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے, دن ہی دن ہے وہ دونوں. پچھلی رات تو عرفات کو چلی گئی, تو وہ صرف دن ہے وہ. تو یہ کیا ہے میرے محترم دوستو, ایک دین کی بنیاد رکھی گئی, اور یہ دین قربانی سے چلے گا, اور یہ دین قربانی سے باقی رہے گا, اور یہ دین قربانی کے ساتھ پھیلے. اگر قربانی اور مجاہدے کو نکال لے تو کچھ بھی نہیں بچے گا, کیونکہ جو قربانی دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام, حاجرہ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اختیاری قربانی ہے, وہ اشتراکی قربانی نہیں کی. انہوں نے اپنے شوق سے وہ قربانی دی ہے اور امت کو قربانی پر کھڑا کیا.